familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. کیا آپ جانتی ہیں کہ حمل کے دوران بچے کی نارمل حرکت کتنی بار اور کب کب ہونی چاہیے؟ کب شروع ہوتی ہے، کیوں اہم ہوتی ہے اور یہ کب کم یا زیادہ ہوتی ہے؟ حرکت کم ہو جانے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں مائی چینل ایشیا پر آج میں ڈاکٹر طاہرہ نسرین دوران حمل بچے کی حرکت یا بیبیز موومنٹس ان پریگنینسی کی تفصیل بتاؤں گی۔ مستند معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک سنیں۔ بچے کی حرکت عام طور پر 18 سے 20 ہفتے یا 5ویں مہینے کے آخر میں شروع ہوتی ہے۔ پہلا حمل ہونے کی صورت میں 5ویں مہینے یا 20 ہفتے سے تھوڑی لیٹ، اور پہلے کے بعد کا حمل ہونے کی صورت میں 4تھے مہینے کے آخر میں یعنی جلدی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ عام طور پر حرکت دوپہر اور شام کو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دن اور رات کے اوقات میں بچے کے سونے کا ٹائم یا سلیپ پیریڈ بھی ہوتا ہے، جو تقریباً 20 سے 40 منٹ پر مشتمل دورانیہ ہوتا ہے۔ اس دوران بچہ حرکت نہیں کرتا۔ یہ دورانیہ کبھی کبھار بڑھ کر 90 منٹ تک چلا جاتا ہے۔ بچے کی حرکت 32 ہفتے تک مسلسل بڑھتی ہے اور اس کے بعد مزید بڑھتی تو نہیں لیکن موجودہ تعداد میں ہوتی رہتی ہے۔ بچے کی حرکت شروع میں ایک مکمل کروٹ کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن آخری مہینوں میں صرف ٹانگیں یا بازو ہلانے تک محدود رہ جاتی ہے۔ بچے کی حرکت کیوں اہم ہے؟ بچے کی نارمل حرکت سے یہ تسلی ملتی ہے کہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر حرکت کم یا تبدیل ہو تو اپنے ہسپتال سے رابطہ ضروری ہے۔ حرکت کتنی بار ہونی چاہیے؟ عام طور پر اس کی کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہوتی، ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر حرکت روٹین سے کم ہے تو یہ اہم ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ بچے کی حرکت نارمل ہونے کے باوجود ماں کو کم محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ اگر آپ مصروف ہیں، بچے کی آول یا پلیسینٹا سامنے کی طرف ہے، بچے کی کمر سامنے کی طرف اور بازو اور ٹانگیں پیچھے کی طرف ہیں، تو حرکت نارمل ہونے کے باوجود کم محسوس ہوگی۔ اس صورتحال میں صرف ایک طبی معائنہ اور الٹرا ساؤنڈ آپ کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کو شک ہے اور آپ پریشان ہیں کہ بچے کی حرکت کم ہے تو فوراً بائیں کروٹ پر لیٹ کر بچے کی حرکت کو کاؤنٹ کریں۔ اگلے 3 گھنٹے میں بچے کی حرکت 10 دفعہ ہو جاتی ہے تو یہ نارمل اور تسلی بخش ہے۔ اگر حرکت اس سے کم ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ بچے کی حرکت کے کم ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کا دار و مدار حمل کی سٹیج پر ہے۔ اگر حمل آخری 3 ماہ یا 28 ہفتے سے اوپر ہے تو فوراً مکمل طبی معائنے کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیسٹ جس کو CTG کہتے ہیں کروایا جاتا ہے۔ CTG میں بچے کی ہارٹ بیٹ یا دل کی دھڑکن کو گراف کی صورت میں مکمل 20 منٹ کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ اگر سب رپورٹس نارمل ہیں اور حرکت دوبارہ سے نارمل محسوس ہو رہی ہے تو بچہ عام طور پر صحت مند ہوتا ہے۔ لیکن اگر حرکت بار بار کم محسوس ہو رہی ہے یا پہلی بار کے بعد دوبارہ روٹین پر واپس نہیں آئی تو پیچیدگی ہو سکتی ہے۔ اس پیچیدگی کا فیصلہ ہر مریض میں مختلف ہوتا ہے۔ اگر حمل 24 سے 28 ہفتے کے درمیان ہے تو معائنے اور الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ CTG کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر حمل 24 ہفتے سے بھی کم ہے تو پھر تفصیلی الٹرا ساؤنڈ پر بچے میں مخصوص نقائص کا اندازہ لگانا ضروری ہے، کیونکہ کچھ نقائص ایسے ہوتے ہیں جن میں سرے سے بچے میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ زیادہ تر بچے نارمل ہوتے ہیں اور زیادہ تر بچے نارمل حرکت کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کریں۔